گزشتہ سال کراچی کے ایک پرانے علاقے میں ایک پرانی حویلی تھی جو بہت ہی سالوں سے خالی تھی۔ ماحول اتنا خاموش اور ویرانہ تھا کہ انسان کا وہاں سے گزرنا بھی مشکل تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہوتے جو لوگوں کو ڈرا کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ایک رات میں اور میرا دوست ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس حویلی میں جا کر دیکھیں گے کہ اصل میں وہاں ماجرا کیا ہے۔ ہم سب رات کے اندھیرے میں حویلی کے اندر تو گھس گئے۔ حویلی کا اندرونی منظر بہت ہی خوفناک تھا۔ دیواریں پرانی اور ہر جگہ مکڑی کے جالے تھے۔ ہر دیوار پھٹی ہوئی تھی اور وہاں کچھ پھٹی پرانی کتابیں بھی تھیں۔ جیسے ہی ہم لوگ آگے بڑھے ایک پرانی تصویر ہماری نظر میں آئی۔ تصویر میں ایک عورت تھی جس کا چہرہ بہت ہی غمگین اور خوفناک تھا۔ میں نے تصویر کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ تصویر کے پیچھے ایک چھوٹی سی تحقیقات تھی۔ میں نے وہ کھولی اور ایک پرانے خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، جو بھی اس حویلی میں آیا وہ واپس نہیں گیا۔ یہاں ایک بھوت ہے جو اپنے غم اور انتقام کے آگے سب کو مار دیتا ہے۔ میں پریشان ہوا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں جلدی سے بھاگنے لگا مگر ہر دروازہ بند ہوتا گیا۔ اتنے میں ایک چیخ سنائی دی جیسے کوئی مدد کو پکار رہا ہو۔ حویلی کے ایک کونے سے ایک سایہ نکل کر میری طرف بڑھنے لگا۔ میں بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا اور ایک کونے میں جا کر چھپ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک عورت کا سایہ بالکل میرے سامنے آیا۔ اس نے مجھے کہا، مجھے چھوڑ دو ورنہ تم سب مارے جاؤ گے۔ میں بہت ہی ڈرا ہوا تھا اور حوصلہ کر کے میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ عورت نے جواب دیا، میں اس حویلی کی پرانی مالک ہوں۔ میرا قتل ہوا تھا اور یہاں میری روح قید ہے۔ تمہیں یہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ میں نے اپنے دوست کو بولا کہ وہ مل کر اس تصویر کو اسی جگہ رکھ دے۔ جیسے ہی میں نے تصویر کو واپس رکھا، حویلی کے دروازے کھل گئے۔ ہم نے فوراً سے تیزی سے دوڑ لگائی اور حویلی کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے، حویلی واپس پرانی حالت میں آ گئی۔ میں اور میرے دوست آج بھی اس حویلی کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہمیں وہ منظر یاد آ جاتا ہے، مگر وہ حویلی آج بھی ویسی ہی خوفناک اور وحشت زدہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حویلی میں آج بھی اس عورت کی روح بھٹکتی ہے اور اس کا انتقام ختم نہیں ہوا۔